الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا سمرہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا.
راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرمائیے، تو فرمایا کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا بھی اچھا عمل ہے کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بڑی پیاری روایت میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ بولنا، امانت داری کرنا، اور آج ہر شخص جس کو دیکھیں وہ غربت کے رونے روتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل ارشاد فرما دیا، فرمایا کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک کی کثرت کرنا یہ غربت کو، تنگ دستی کو دور کر دیتا۔ تو وہ عاشقان رسول جو اس لاک ڈاؤن کے عمل کے دوران پریشان ہے کہ ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہمارے رزق کا کیا بنے گا، ہماری روزی کا کیا بنے گا، دن گزرتے جا رہے ہیں اور غربت کے سائے نظر آنا شروع ہو گئے، تو وہ پریشان نہ ہوں بلکہ اپنے ایمان، اپنے یقین کو مضبوط بناتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے غیب کے خزانوں میں سے آپ کی مدد ہوگی، اور آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی انشاءاللہ یہ دور ہوگی، اور اس کے حلال میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سننے والوں کو بھی اس پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس بھی آتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھوں گا اور کلام بھی ہم شامل کریں گے۔ توجہ اور ادب کے ساتھ آئیے تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا صدقہ عطا فرمائے۔ نعمان بھائی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وقاص علی بھائی
فرما رہے ہیں کہ لجپال نبی میرے، یہ سنا دیں انشاءاللہ۔ سجاد علی راہو ہمارے پروگرام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور باقی کمنٹس بھی آپ کے فرمائشوں کے ہیں اور حوصلہ افزائیوں کے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی حوصلہ افزائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کریم ان کی دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام سے ابتدا کرتے ہیں، اور آج جو میں کلام پیش کر رہا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی اس پر تضمین ہے۔ بڑا پیارا کلام اعلیٰ حضرت، اور اس پر بڑی پیاری تضمین کا شرف آپ نے حاصل کیا۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیں، اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مل کے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم گئے شیخ بدہا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم گئے شیخ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے۔ کیا خوبصورت انداز کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے جو شعر کی تشریح کی ہے، اس پہلے جو پیر نصیر علیہ رحمہ نے تضمین لکھی ہے، آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے۔ یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر تھے، حضور بشر تھے تو وہ ہماری طرح تھے، جیسے ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، اس میں کیا بڑی شان ہے، وہ بھی ہماری طرح تھے، کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو بس اللہ کے ایک پیغمبر تھے، بس لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کام تھا ان کے پاس، اور کوئی اتنی بڑی شان نہیں معاذ اللہ۔ شعر سنیے، فرماتے ہیں کچھ بشر ہونے کے ناطے
تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و باز پہ لڑتے گئے یہاں آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہ گئے اللہ کرے مجھ کو نصیب۔ کہتے ہیں کہ بعض جو عشاق ہیں ان کی نظر محبوب کے اعلیٰ عرفہ مقام پر چلتی ہے، اور کہیں پر دیکھیں ممبروں پر خطیب آپس میں لڑتے ہیں کہ حضور بڑی شان والے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور بڑی شان والے نہیں، ممبر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کرے یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ ہم نے حضور کو کیا جاننا ہے، ہم حضور کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، ہاں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک، ہاں ہاں میں تو مالک، واللہ میں تو مالک ہی کہوں گا یہ ہو مالک کے حبیب، جان محبوب ہو محب میں نہیں میرا تیرا، جان محبوب ہو محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ شعر کمال ہے، استغاثہ بھی ہے محبوب کی بارگاہ میں۔ اللہ کریم اس دعا کو، اس التجا کو ہماری حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں، ہماری آل و اولاد نسلوں کے حق میں اللہ کریم قبول فرمائیں۔ کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، آقا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، اب بڑھاپے میں آقا، اب
اب بڑھاپے میں، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، کیونکہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام میں کی ہے میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا، ایک میں کیا، ایک میں کیا، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس غیر اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وہی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا
سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ. بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ختم کرنے کا دل نہیں کرتا، سبحان اللہ. اور جب ہو کلام لکھا ہوا عاشق رسول کا تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنائے، حضور کے عشق اور مستی میں ہمیشہ جھومتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ حماد بھائی نے ابھی کمنٹ کیا، اور بڑا پیارا کلام جو آج ہم نے نیت کی تھی پڑھنے کی، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ کلام کہہ رہے ہیں، سنا دیں. شیخ حماد بھائی آپ کو ماشاءاللہ مبارک ہو، آج ہم نے یہ نیت کی تھی پڑھنے کی. محمد اویس چشتی سبحان اللہ. عبد الرحیم چھوڑ فکر دنیا سبحان اللہ انشاءاللہ. اسد لاسی پریز اسد بھائی چل چلیے مدینے، چل مدینے چلتے ہیں جی، چھوڑ فکر دنیا کی. سجدہ علی سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے لازم ساتھ انشاءاللہ. چھوڑ فکر دنیا کی فرمائش کافی آ رہی ہے. اور ریحان اجاگر سلام اسد بھائی وعلیکم السلام. امنگے جوش پر آئی، سبحان اللہ. یہ کلام سناتے سبحان اللہ. بڑا پیارا میرا پسندیدہ کلام ہے. اور اشفاق راٹھر جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، یہ ہم نے غالباً پڑھ لیا ہے، نہیں پڑھا انشاءاللہ، چلیں اس کو بھی شامل کریں گے. اسد رضا یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے انشاءاللہ. اور مزید بھی ہیں، آئیے ہم کلام شامل کرتے ہیں. بڑا پیارا بڑا میٹھا کلام. آپ میں سے شاید کسی نے میری ویڈیو دیکھی ہو. ہم نے اب لاسٹ جو ہم سفر مدینہ میں تھے الحمدللہ، میدان عرفات میں ہم زیارت کے لیے جب ہم پہنچے وہاں پر تو ہمارے زائرین وہ زیارت کر رہے تھے، تو ہم بیٹھے آپس میں، مائک وغیرہ ہمارے پاس تھا، تو بیٹھے بیٹھے ہم نے کہا چلے کوئی کلام ہی پڑھ دیتے ہیں. تو میدان عرفات میں بیٹھے بیٹھے میں نے ویسے کلام شروع کر دیا، یہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں. یقین مانے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہاں پر عاشقان رسول جمع ہو گئے. جتنے بھی زائرین آئے تھے وہ جوک در جوک ہمارے قریب آتے رہے اور اس کلام میں وہ شامل ہوتے گئے. بڑا پیارا بڑا پرکیف منظر تھا. اللہ کریم آپ کو بھی، آپ کے صدقے مجھے بھی جلد میدان عرفات کی زیارت نصیب فرمائے، مکہ مدینے کی بعد مقبول حاضریاں نصیب فرمائیں. آئیے تمنا التجا ہے اور اس التجا میں آپ سب شامل ہو جائیں. مل کے بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. آقا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. آقا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے. آپ سب سے عرض کروں گا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں. آپ گھر میں ہیں، آفس میں، کہیں پر بھی ہیں، مل کے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کلام کی تکرار کیجئے، لطف آئے گا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے
کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ اب یہ رحمت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے تمہارے روز پہ جس وقت حاضری ہوگی تمہارے روز پہ جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی یا سیدے ہمیں دیدار ہو مدینے کا 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 جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے ہم اس لیے تو مدینے سے پیار کرتے ہیں ہم اس لیے تو مدینے سے پیار کرتے ہیں سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا سنے کلام مدینہ تو جھوم جھوم جھوم
سنے کلام مدینہ تو جھوم جھوم اٹھے، جو آئے نام مدینہ تو جھوم جھوم اٹھے، غلام سارے مدینے پہ جان دیتے ہیں، غلام سارے مدینے پہ جان دیتے ہیں، سبھی غلام جو دیکھے جام مدینہ تو جھوم جھوم اٹھے، غلام سبھی غلام دربار ہو مدینے کا آقا، سبھی غلام دربار ہو مدینے کا آقا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، تمہارے روز پہ جس وقت حاضری ہوگی، تمہارے روز پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، زبان پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی، یا سیدے ہم دیدار ہو مدینے کا، یا سیدے ہم دیدار ہو مدینے، یا سیدے ہم دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ واہ واہ سبحان اللہ، مزہ آیا؟ واہ، ہمیں تو پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے، حالانکہ زور لگتا ہے، لیکن وہی بات بار بار آ جاتی ہے کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جسم میں سانس باقی نہیں جم پاتا، طاقت نہیں رہ پاتی، تسلسل ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ بندہ پڑھتا رہے، یہ بعض کلاموں کے اندر یہ کیفیت بنتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ایسا حضور کا ذکر عطا فرمائے آمین اللہم آمین۔ کہ ہم لوگوں کے سامنے جیسے ہوتے ہیں اکیلے میں بھی حضور کا ذکر ایسے کریں، اور ڈوب کر حضور کے ذکر میں ہم شامل ہو جائیں۔ ریحان اجاگر پھر فرمائش کر رہے ہیں، کلام امنگ جوش پر آئیں۔ اسرار ادیم کہہ رہے ہیں کین یو ڈو ناٹ مکی مدنی انشاءاللہ۔ جاوید قادری فرما رہے ہیں میٹھا مدینہ دور ہے، یہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا اپنے پچھلے سلسلے میں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے المدد یا مرشد کہہ رہے ہیں جی جی واقعی بہت مزہ آ رہا تھا، اللہ کریم اس مزے کی حقیقی لذت ہم سب کو عطا فرمائے۔ علی حسین علی، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یہ کلام سنا دیں انشاءاللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ذیشان حیدر، بہت پیارا کلام ہے۔ اور میٹھا مدینہ دور ہے، یہ کلام ہم نے پڑھ لیا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی نیا کلام پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ جتنے کلام ابھی اتنے کلام شعراء کے پڑھے ہیں، اور میری اپنی جو کیفیت میں آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محفل میں جانے سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ آج کوئی نیا کلام پڑھیں،
کیونکہ جس نے لکھا ہوتا ہے کلام اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میرا کلام لکھا وہ کوئی نعت خواں پڑھے، اور وہ اس کے لیے اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا کلام شامل کیا جائے. لیکن ہوتا یہ کہ جب محفل میں پہنچتے ہیں تو تقریباً فرمائش وہ آتی ہے کہ جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں. تو نیا سننے کی کوشش کرنی چاہیے، نیا سننے کا ذوق ہونا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو اس کی خوب سے خوب برکت عطا فرمائے. مولانا جمیل الرحمن قادری علیہ رحمہ کا بڑا پیارا کلام جس کی فرمائش آئیے پڑھتے ہیں. ہم اتنی تمنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ضرور بلاوا آئے گا. اور بلاوا جب آتا ہے تو عاشق کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں گویا کہ حضور کے در سے بلاوا آ رہا ہے. اس تصور کے اندر بیٹھیں کہ انشاءاللہ ان قریب دروازہ کھلے گا اور ہم سب عاشقان رسول حضور کے در پر حاضری کے لیے پہنچ جائیں گے. تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مچلنے والی ہوتی ہے کیفیت. کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی مچل رہا ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں. تو یہ جس کو جیسے نوازا جائے. کوئی خوشی خوشی جاتا ہے حضور کے در پر، اور کوئی غمگین ہو کر حضور کے در پہ جاتا ہے کہ میں کس منہ سے حضور کے در پہ حاضری دوں. اور کوئی اس خوشی کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اتنے سیاہ نامہ اعمال اپنے پاس رکھتا ہوں اور حضور کے در کا بلاوا مل گیا ہے، وہاں کی حاضری نصیب ہوگی، حضور کے روزے کی زیارت نصیب ہوگی، گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوگی، تو یہ سیاہ نامہ انشاءاللہ میرا نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا. تو وہ اس خوشی کے ساتھ جاتا ہے. ہر عاشق کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں امنگیں جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. یعنی کہ ارادے گدگداتے کہ کیا کرنا ہے حضور کے در پہ جا کر، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، ایسے بھی کروں گا، ایسے بھی، اس دیوار پہ جا کے بیٹھوں گا، سنہری جالیوں کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، گنبد خضرا کے سائے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، حضور سے یہ مانگوں گا، وہ مانگوں گا، جنت البقیع میں جاؤں گا، یہاں جا کے سلام پیش کروں گا، حضور کے قدم اس جگہ پر لگے، وہاں جا کے جگہ کی زیارت کروں گا. تو یہ ارادے گدگداتے ہیں. امنگیں جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. امنگیں جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جگا دیتے گے قسمت چاہتے گے جس کی دم بھر میں، جگا دیتے گے قسمت چاہتے گے جس کی دم بھر میں، جگا دیتے گے قسمت چاہتے گے جس کی دم بھر میں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. امنگیں جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا. انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا. تیری دیوار کے سائے میں جو بستر لگاتے ہیں، تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جگاتے ہیں. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. غبارے
فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا۔ مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا۔ مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں۔ منگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی پر، تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی پر۔ حضور کے اس کریمانہ اور رحیمانہ ادا پر سب کچھ قربان۔ وہ ادا کون سی ہے؟ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور میں اپنے آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھیں کہ حضور کا کرم نہ ہوتا، حضور کی طرف سے رحم نہ ہوتا، حضور کی نسبت نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ ہم کہتے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم زمین کے اندر دھس جائے، ایسا حال ہوتا۔ حضور کا کرم ہے، حضور کی نسبت ہے، حضور کا دامن ہاتھ میں تو ہماری عزتیں سلامت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی پر، تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی پر، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے، گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کتی، کون غم پالتا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، میرے جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی پر، گناہ
کر دیکھے ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کر دیکھے ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ شعر جو مکہ آپ نے اپنے لیے لکھا، ہمارا حسن زن ہے کہ جب حضور مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری علیہ رحمہ جب حضور کے کرم سے جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو دیکھتے ہی حوریں یہ کہیں گی، حوروں میں یہ شور اٹھ جائے گا، اللہ کرے آپ کے صدقے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائیں۔ حضور کرم کر دیں گے بیڑا تو پار ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، اور جب ہم بھی جنت میں داخل ہوں تو کیا شور ہو۔ فرماتے ہیں جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا۔ یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں۔ سارے کہتے میں تیرا میں بھی آکھاں میں تیرا سونیا پر تیرا تے کچھ نہیں جانا، کدے تو بھی کہہ چھٹ میرا مزہ جب کہ سرکار مغشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، پھر جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا۔ یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں۔ منگے جوش پر آئی گدگداتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوب سے خوب برکت عطا فرمائے، اور آپ جن محبتوں کے اظہار کر رہے ہیں اللہ کریم آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے کوئی کمنٹس کرنے والے کہہ رہے ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے احمد بھائی آپ بھی سن لیں، شاید آپ کے لیے کچھ پیغام ہے۔ کہتے ہیں پھر انگلش میں گڈ نائس اس طرح کے الفاظ لکھ لیں، کیونکہ بعض علماء نے انگلش میں عربی الفاظ لکھنے کو مکروہ گناہ فرمایا ہے، اس لیے میں نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں، آگے جیسے آپ چاہیں، میرا فرض آپ کو اس پہ مطلع کرنا نہ کہ عمل کروانا۔ اچھا یہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اوپر شاید آپ کا کمنٹ دیکھ نہیں سکا، تو بعض جو الفاظ ہیں جیسے انشاءاللہ اور دیگر جو وہ تو ہم عربی میں ہی غالباً لکھتے ہیں، اگر آپ نے کچھ ٹائپنگ میں دیکھا ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ سلام یہ ہم رومن میں لکھ سکتے ہیں، اور کچھ اور دیگر جو الفاظ ہیں وہ مفتی صاحب نے ان کی تصریح فرمائی ہے، میرے ذہن میں مکمل اس کی تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگی تو ضرور عرض کر دوں گا۔ باقی آپ نے جو اصلاح کی ہے ہم کوشش کریں گے اگر ہمارے پیج پہ ایسا کچھ ہو تو ہم اس کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور کو کمنٹ کیا ہو، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور ہم اس میں منقبت شامل کر سکتے ہیں، اور منقبت شامل کر لیں۔
ٹھیک ہے حضور؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. من عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر کرم خدا را، 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 نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را. میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سخی منگتا، ایسے سخی کو منگتا، پھرتا ہے مارا مارا. نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاجی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج وقت کیسے گزر گیا مجھے پتہ نہیں چلا. آج ہم نے غالباً صرف 2-3 کلام شاید ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن مزہ لے کر پڑھا ہے، اور امید ہے آپ کو بھی اس کا لطف ملا ہوگا. اور میری نیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس آئی پیڈ بھی ہوتا ہے، تو میں نے نیت کی تھی کچھ نہ کچھ روز اگر ہم ایک حدیث، ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے کچھ احادیث بھی ہم سن لیں تو نعت کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ علم دین کے حوالے سے پیغام اب تک پہنچ جائے. علماء کرام کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا، لیکن حالات چونکہ ایسے ہیں میں بھی بڑی مشکل سے پہنچ پاتا ہوں. آخری وقت تک یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں تقریباً کئی علاقے جو بند ہیں اور وہاں سے نکل کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال اللہ کریم ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آئیے دعا میں شامل ہو جائے اللہ کریم کی بارگاہ میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مالک مولا عز و جل ہم سب کا حاضر ہونا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، پیر مرشد، آل و اولاد کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین اس کے صدقے ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے بچا. مالک مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے، دیگر امراض کی وجہ سے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جن گھروں میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت کے سائے
مالک مولا ان گھروں سے اس غربت کو دور فرما، غیب کے خزانوں سے اپنی مدد فرما۔ جو مسلمان بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، اے مالک مولا رزق کی حلال کی وجہ سے پریشانی کلیم پروردگار، تو تیرے محبوب کا صدقہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین مالک مولا ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو جلد از جلد اس وبا سے نجات عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا ہماری مسجدوں کو آباد فرما، مالک مولا ہماری مسجدوں کو آباد فرما یا رب العالمین۔ اے مالک مولا عز و جل ہم سب کو جلد از جلد اپنے در کی باد مقبول حاضر نصیب فرما، اپنے محبوب کے در کی باد مقبول حاضر نصیب فرما۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔